نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کچھ حضرات مجھ سے یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے حضرات یہ بیان کرتے ہیں بعض حضرات کہ صحابہ نے ایمان پر 13 سال محنت کی، تو ان کا اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی وہ اکثریت جنہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا انہوں نے تو یہ محنت نہیں کی۔ کیا ان کا یہ جملہ درست ہے کہ صحابہ نے ایمان پر 13 سال محنت کی تو ہجرت کے بعد جو صحابہ ایمان لائے انہوں نے 13 سال محنت نہیں کی؟ تو ان کا یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ جواب دیکھیے، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے بزرگوں کی طرف سے اگر ایسی بات کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے تربیت کے ایک اصول اختیار کیا ہے کہ پہلے عقائد اور ایمان پر محنت کی جائے۔ جب عقائد اور ایمان پر محنت ہو جائے گی تو پھر نظریہ اور ذہن سازی کی جائے گی۔ جب نظریہ اور ذہن سدھر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو اعمال پر چلنے کا ماحول بن جائے گا۔ اور جب اعمال پر چلنے کا ماحول بن گیا تو جتنے احکام نازل ہوئے ان سب پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت تبلیغ سے جڑے ہوئے حضرات یہ بیان کرتے ہیں تاکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکام پر چلنے کی طرف ایک ترغیب دینا ہوتا ہے۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکام پر چلنے کی استعداد بن جائے گی، نہ کہ یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی پر 13 سال ایمان کی محنت کی تھی، اس کے بعد اسلام کے احکام پر عمل کروایا تھا، ایسا نہیں۔ لہذا آج بھی ہر شخص پر پہلے 13 سال ایمان کی محنت کی جائے، پھر دیگر احکام پر وہ عمل کرے گا۔ اس جملے سے معنی مراد لینا غلط ہے، کیونکہ دین اسلام مکمل ہو چکا اور اسلام قبول کرتے ہی نو مسلم پر وہ تمام شریعت کے احکام لاگو ہو جائیں گے جن کی شرائط اس وقت پائی جائے، اور اس بات سے کسی مسلمان کا انکار نہیں، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی مسلم ہوا نیا ان تمام پر جو ہے فی الفور اس وقت تمام احکام اسلام کے لاگو ہو جائیں گے۔ اور اگر اس جملے کو وہ معنی مراد لیا جائے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو سائے، تو اس پر اعتراض بھی ہوگا کہ جبکہ دعوت تبلیغ کے کام سے وابستہ بزرگوں کے یہاں اس سے مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب وہی ہوتا جب میں نے بیان کیا کہ ابتدائی زمانے میں مکی دور میں اللہ تبارک و تعالی ہی کے طرف سے بہت سارے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، پہلے ایمانیات اور عقائد ہی نازل ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر محنت فرماتے رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اس وقت اسلام کو نازل ہوئے ایک حصہ گزر چکا تھا، اس وقت ایمانیت نازل ہوگی، اس کو ہلکا ہلکا جو ہے تھوڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے پورے اسلام کو نازل فرمایا ہے۔ تو ایک جو ہے زمانہ گزر چکا تھا اسلام نازل ہو کے، اور مسلمانوں میں احکام کو، اسلام کے احکام پر چلنے کی جو ہے استعداد بھی اور صلاحیت بھی پیدا ہو چکی تھی، اور مدنی زندگی میں تمام دوسرے احکام اور ان کی تمام تفصیلات نازل ہو گئی تھی، تو ماحول قائم ہونے کی وجہ سے پرانا اور نیا سب مسلمانوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا، کیونکہ نیا مسلموں کے لیے بھی اسلام اب نیا مذہب نہیں رہا، اسلام کا تصور ان کے ذہنوں نے بھی قبول کر لیا تھا، اس لیے ان پر براہ راست جتنے احکام نازل ہوئے ان تمام احکام ان پر لاگو ہوں گے۔ واللہ اعلم۔